کسی کو دل کو جلانا یہ انسان کا کام نہیں، خاص کر مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہم تو بھائی، ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی کو دل کو جلاتا ہے، چچا بھتیجے کے دل کو جلاتا ہے، بھتیجا چچا کے دل کو جلاتا ہے، اور جو دوسروں کا دل جلاتا ہے اس کا دل بھی جلتا ہے۔ مانے نہ مانے توفیق نہیں کی سن لے، مت جلاؤ کسی کا دل، بلکہ اس کے گھر میں چراغ روشن کرو، تمہارے گھر میں بھی چراغ روشن کرو۔ چھوڑ دو ان کی روایت کو، آؤ کیا ہے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے، غوث الحق، کہ ایک عورت کو، سن لے عورتیں بھی سن لیں، اس لیے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی۔ توجہ، بد اخلاقی کا نتیجہ دیکھیے، اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو چھٹا نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا چارہ تلاش کرے، گھر گھر جائے، چوہے مارے، کچھ بھی کرے، وہ اپنا چارہ تلاش کر لے، کھا لے۔ اس کو باندھ کے رکھا تھا، بندے بندے بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور جب بلی مر گئی اس عورت کا انتقال ہوا، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو، تمہارے گھر میں تمہاری ماں اگر بھوکی ہے، تمہارا باپ اگر بھوکا ہے، تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ پڑوسی کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں سالن زیادہ بنا لیا کرو، ایک پیالہ پڑوسی کے پاس بھیج دیا کرو، تاکہ وہ خوش ہو جائے، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ تم مرغا بنا رہے ہو، ایک بوٹی ڈالو اور تھوڑا سالن بنا دو، اپنے پڑوسی کے حوالے کر دو، یا چھپ کے کھا لو۔ دکھاتے ہو نا، دکھاتے ہو، اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ بے شک بے شک، مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں۔ ہم آپ کو ستائیں گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ان کو کھلائیں گے نہیں، ان کو پلائیں گے نہیں۔ اگر ایک بیٹا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہاں جائیں گے۔ اگر 4-5 بیٹے ہیں تو بس کی خواری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہے، کبھی بڑے کے پاس، کبھی بچے کے پاس، کبھی چھوٹے کے پاس، پھر چھوٹے سے پھر بچے کے پاس، پھر بڑے کے پاس۔ کسے خواری کہتے ہیں؟ ارے خواری اور کسے کہتے ہیں؟ اسی کا نام تو خواری ہے۔ آپ 3 بیٹے ہو، آپ 2 بھائی ہو، مشورہ کرو کس کے پاس رہیں گے، جہاں اس کو سکون ہو، جہاں اس کو سہولیت ہو، جہاں اس کا اچھا ہو، جہاں اس کا بہتر ہو، اس کو وہاں رکھو۔ اب تمہاری بیوی تمہارے کہے میں نہیں ہے تو اپنی بیوی سے مت پوچھو، خاموشی سے باپ کو پیسے دے کر آؤ اور ان سے کہہ دو کہ آپ ذکر مت کرنا، آپ خرچ کیجیے، آپ کسی کو دے دیں، ہمارے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اپنی لڑکی کو دے دیں، آپ کسی کو دے دیں، ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر حسن سلوک آدمی کو کرنا ہے تو 1000 راستے ہیں، نہیں کرنا ہے تو سارے راستے بند ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسی عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں، بہویں ایسی رہ جاتی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ شوہر بھی جنجال میں پھنسا، سسر بھی پھنسا جنجال، اور ساس پہ تو قیامت ہی برپا ہو گئی۔ وہ بیچاری کرے کیا؟ لائی تھی بڑے لاڈ میں جا کے، کھانا ملے گا، پانی ملے گا، اللہ، ارے برتن بھی استعمال کرنے نہ ملے، کھانا کیا ملے؟ وہ نکال کے ہی نہیں لا رہی ہے، نکال کے نہیں لا رہی ہے۔ تو ایک تدبر ہو تو سب کام ہو جاتا ہے، تدبر ہو تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، تدبر نہ تو سارے کام فیل ہو جاتے ہیں، سارے کام فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس عورت کو، بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سنو۔ ایک شخص ایک کنویں پہ پہنچا ہے، سفر کی عالم مسافرت پہ تھا، عالم غربت کہتے ہیں اس کو، مسافرت کی عالم۔ ایک کنویں پہنچا، پیاسا تھا۔ کچھ کنویں کے اندر پہلے زینے ہوا کرتے تھے، اب بھی آپ کو دیکھنے مل جائیں گے۔ آپ چلے جائیے یہاں پر، مطلب یہ کہ بہراج شریف میں کنواں ہے وہاں، تو وہاں اس کے اندر زینے، پہلے کچھ کنووں پہ زینے تھے، زینے سے اترتے تھے، پانی لے آتے تھے، تو نیچے گیا، پانی لے آیا، باہر نکلا تو ایک کتا جو ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین چاٹ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا یہ بھی میری طرح پیاسا ہے، کہو سبحان اللہ، یہ بھی میری طرح پیاسا۔ کتا دھتکار دی جاتا ہے، للکار دیا جاتا ہے، کپڑے بچا دیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا، تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، تو کتے نے فصیح زبان میں کہا، فصیح زبان میں کہا
کہ آپ نے مجھ سے اپنے دامن کو بچایا، آپ نے مجھے حقیر سمجھا ہے، آپ نے مجھے ناچیز سمجھا ہے۔ کہا کتے بھی بات کرتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ جب بات کرانا چاہتا ہے تو کتے بھی بات کر لیا۔ آپ بتائیے آپ اچھے ہیں یا میں اچھا ہوں؟ بتاؤ آپ نے دامن کو سمیٹا ہے، کپڑوں کو سمیٹا ہے، جواب دو آپ اچھے ہیں یا میں اچھا ہوں؟ آسان بات نہیں ہے۔ آپ مجھ سے کہیں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ توفیق نہیں میں آپ اچھے ہیں یا میں اچھا ہوں، تو یہ کہنا آسان نہیں ہوگا۔ نفس کہے گا ارے کیسے میں غلط ہو جاؤں، توجہ ہے آپ کی، نفس کہے گا کیسے میں خراب ہو جاؤں، اس کو اچھا کہہ دو۔ اچھا کہہ رہا تو نفس کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، ہر حال میں بگڑنے کا اندیشہ۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جواب نہ دینا بہتر ہوا کرتا ہے۔ نفس ہی بڑا خراب ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ نفس آسانی سے رام نہیں ہوتا ہے، نفس آسانی سے نہیں جھکتا ہے، ساری مکاری اس نفس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ فرمایا ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ تو آپ نے بڑا معقول جواب دیا، فرمایا اگر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی تو میں تجھ سے اچھا کہہ سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی، وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا، تو میں تجھ سے اچھا ہوں۔ اگر مجھے جنت نہ ملی تو تو مجھ سے اچھا ہے، کہ میں زبان والا، عقل والا، دانش والا اور تیرے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ذرائع سے لوگوں کو بتا دیتا ہے، آگاہ کر دیتا ہے۔ تو کتا زمین چاٹ رہا تھا، آپ نے نکلنے والے نے دیکھا کہ یہ بھی میری طرح پیاسا ہے، اس کو بھی شدت کی پیاس لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسافر کا غور کر لینا، روا روی میں تھا، تیزی میں تھا۔ مسافر پر جو ہے وہ 4 رکعت نماز فوراً ہو جاتی ہے روا روی کی وجہ سے، سنتوں کی اتنی تاکید نہیں ہوتی، نوافل کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر روا روی ہے تو سنتوں کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی عالم حضوری میں ہوتی ہے۔ مسافر کا عالم ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں لیٹتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، آرام چین جاتا رہتا ہے۔ تو پھر نیچے اترا، کہو سبحان اللہ۔ پھر نیچے اٹھا، اپنے موزوں میں چمڑے کے موزے کو پانی بھر کے لایا، کتے کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی ماں کے منہ میں نہیں ڈالتے، اپنے باپ کے منہ میں نہیں ڈالتے، اپنے بھائی کے منہ میں پانی نہیں ڈالتے۔ مرنے کے قریب ہوتا تو ایک چمچ ہے اس کو پانی پلانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی اللہ والے لوگ تھے، حضرات تھے کہ اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا، کتا پینے لگا، یہ اپنا ٹائم خرچ کرنے لگا، پیتا رہا پیتا رہا۔ اب بتائیے اتنا پیاسا ہو، کتنا پیاسا ہو۔ ہم نے دیکھا ہے رسائل نعمانی غنی نواز کے قریب میں جانور اتر رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہاں کہاں سے لاتے ہیں، کیسے کیسے لاتے ہیں۔ ایک بچڑا ندی اتار رہے تھے وہ لوگ، تو وہ پوری کوشش کی گئی کہ پانی سے اس کو روکا جائے ورنہ مر جائے گا، پانی سے روکا جائے اس کو مر جائے گا، پانی سے روکا جائے مر جائے گا۔ نالی میں وہ گر ہی گیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ بتاؤ یہ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو برائی کہتے ہیں، اسی کا خمیازہ ملتا ہے، اسی کا سامنے آتا ہے۔ جو بے زبان ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، انہیں کہا 70 مرتبہ غالباً کے پانی پلاؤ۔ ہماری بھینس پلتی تھی، جب وہ ہماری کمزور ہوئی، اور جب وہ کمزور ہوئی اتنی خدمت نہیں کر سکتی تھی، ہم پینے والے ہم پلا دیا کرتے تھے، نان بھی کر دیا کرتے تھے، حالانکہ اتنے مصروف۔ ہم نے کہا نہ، یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ آپ بھینس پالنا بالکل بند کر دو، کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم اس راستے سے گزرتے ہیں، کبھی کہیں ہیں، کہیں مدنہ پور ہیں، کہیں گوگن پورا ہیں، کہیں کہیں ہیں، تو ہم کہاں تک اس کی رکھوالی کر سکتے ہیں؟ بہرحال جانور پالو تو پانی کی خبر لیتے ہو، جانور پالو تو اس کے پینے کی خبر لیتے ہو، مارو مت، ایک سباقہ بھی مت مارو، قیامت میں وہ آپ سے بدلہ لے گا، بغیر بدلہ لیے ہوئے اللہ ان کو مٹی نہیں کرے گا۔ وہ بے زبان ہے، ان سے تم دور لیتے ہو پھر مارتے ہو، ان سے سواری کا کام لیتے ہو پھر مارتے ہو، تم ان کے مالک ہو، تم کیسے مالک ہو کہ اس کو مارتے ہو؟ کیا مالک اپنے پیسے کو پھاڑ دیتا ہے؟ نہیں، پھاڑتا نہیں، جیب پیار سے رکھتا ہے۔ اپنے جانور کو تم مار رہے ہو، کتنا بڑا سود کر رہے ہو۔ ارے میرے نبی کا زمانہ نہیں ہے، میرے نبی کا زمانہ ہوتا تو آج کے جانور بار بار شکایت کرنے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔
کل کے زمانے میں پیار سے رکھتے تھے، کچھ لوگ ذاتی کرتے تھے تو جانور پہنچاتے سرکار کی بارگاہ میں، شکایت لے کے پہنچاتے۔ آج ہم جانور کس کی بارگاہ میں جائیں شکایت لے کر؟ کہاں پہنچے شکایت لے کر؟ کون ہے ان کی سننے والا؟ جب مالک ہی نہیں سن رہا ہے تو کون سنے گا؟ سنا کرو ان کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ تم ان پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم بے کرو۔ شک تم زمین کے اوپر ان پر رحم کرو، زمین کے نیچے اللہ تم پر رحم کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پانی پلا کے آسودہ ہو گیا تو اپنی راہ چل دیا، یہ اپنی راہ چل گئی۔ جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کہو سبحان اللہ۔ اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے اخلاق، اس کا اتنا اخلاق کام آیا، اس کی بد اخلاقی اس کو لے ڈوبی۔ ایک عورت کا سرکار نے ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں عورتوں نے ذکر کیا یا رسول اللہ وہ تو نماز بہت پڑھتی ہے، روزہ بھی بہت رکھتی ہے، زکات و خیرات کرتی، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں کہ رسول اللہ وہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکات بھی دیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ عورتیں غور سے سن لیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچایا کرو۔ کبھی وقت آتا ہے تو سب سے پہلے لبیک جو کہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ جب کوئی ظلم آتا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو آواز دیتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے سب سے پہلے جو آنسو پوچھنے آتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ آپ کی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے جو کھانا کھلانے آتا ہے یا کھانا کھانے آتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا پڑوسی کام آتا ہے، اور اگر آپ کا پڑوسی آپ کا سگا بھائی ہے تو آپ کئی حق ہو گئے۔ ایک تو ایمانی رشتہ، ایک بھائی کا رشتہ اور ایک پڑوسی کا رشتہ، بستی کا رشتہ۔ اتنے پڑوسی والوں کے اتنے پڑوسیوں کو ہم ٹالے جاتے ہیں۔ مان لیے یہ مزمل بھائی ہے، یہ مختار بھائی ہے، آپ اس کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہے نا، یعنی بھائی آپ کے پڑوسی ہے، بھائی بھائی بھی ہے، ایمانی رشتہ بھی ہے تو ایمانی پڑوسی ہے، اور قرابت داری کا رشتہ ہے یہ پڑوسی، اور پھر مان لیے کہ جوار میں بھی ہے وہ پڑوس ہوا، گاؤں میں ایک ہے یہ پڑوس ہوا۔ کتنے بڑی اتنی نسبتوں کو چھوڑ کر آدمی کبھی کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ نسبتوں کا لحاظ رکھا کرو، نسبتوں کا احترام کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت و توقیر کو دنیا میں روشن کرو۔ بے شک۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ہمارے راحت بھائی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے آمین۔ اور کر بڑھ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کا۔ آمین۔ حالانکہ پوری بستی فقیر توفیق نعیمی سے محبت کرتی ہے، اللہ محبت کو سلامت رکھے، آمین۔ لیکن ان کا گھرانہ خاص کر یہ بھائی برابر محبت رکھتے ہیں۔ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی پروگرام ہوتا ہے توفیق نعیمی کو یہ ضرور یاد کرتے ہیں، بے شک۔ اور توفیق نعیم بھی کوئی بھی کام ہو سارا کام چھوڑ کے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلا آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، آپ کہو السلام علیکم، میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کہیں خیریت سے ہیں تو میں کہوں گا الحمدللہ۔ آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ سوال جیسا ہوگا جواب ویسے ہی۔ ابھی ہمارے سامنے ایک آ رہا تھا تو وہ ذکر کرنے لگا کہ فلاں نے ہم سے کہا کہ تیرے باپ کی مسجد ہے، تو میں نے کہا تیرے باپ کی مسجد ہے، تو میں نے کہا یہی ہوتا ہے مت کر ساس برائی تیرے آگے، جیسا سوال ہوگا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی گھر پہ آئے شکایت کرنے کے لیے، آپ بتائیے ایسے جملے کیوں کو؟ تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی مت دیا کرو، اپنی ماں کو گالی مت دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ کون وقت ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے گا؟ بولے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا مقصد یہ ہے تو کسی کے باپ کو گالی دے گا پلٹ میں تیرے باپ کو گالی دے گا، یہ گالی دلوائی جس نے تو نہیں جو دلوائی ہے، کوئی تو کسی کی ماں کو گالی دے گا نا، وہ پلٹ کر تیری ماں کو گالی دے گی۔ اخلاق تو اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، میں بار بار سمجھاتا ہوں، تو کسی کو گالی دیتے ہو نا تو وہ گونگا ہے، زبان نہیں اس کے پاس، تو نے گالی دی پر میں گالی نہیں دے گا۔ ابے آج سوچتا میرے پاس زبان ہے وہ تو گونگا ہے سامنے، تو نے ہاتھ مارا پھر وہ بولنے کے ہاتھ سے ملنے کے بول کو کیا ہے ٹوٹا ہے بالکل، ہاتھ ہے اس کے پاس، تو نے ڈنڈے سے مارا کیا اس کے بعد کڑھائی نہیں ڈنڈا لے کر آ جائے گا؟ ارے میرے بھائی کو سمجھو
کہ جو تیرے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے، یہ آدمی خیال کر لے گا، نہ تو کسی کو برا کہے گا، نہ کسی سے لڑے گا، نہ کسی سے دنگا کرے گا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جو دوسروں سے لڑتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، اور دوسروں کی لڑائی پہ صبر کرتا اسی کو با اخلاق کہتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے پہلوان اس کا نام نہیں ہے کسی کو ایک مشت مارے تو اس کا بھیجا نکال دے، پہلوان وہ ہے کہ دو باتیں سن لے اور برداشت کر کے اپنے گھر میں چلا آئے۔ یہ برداشت اس کو پیدا ہوگی کہ جب ایسا معاملہ آئے تو نبی کی سنت یاد کر لے، میرے نبی کی سنت یاد کر لے۔ ابھی بیان کر رہے تھے نا مولانا خواجہ القادری، یہ اخلاق کو بیان کر رہے تھے، اور میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ سبحان اللہ، اس طرح کی بات چلی، اس طرح سے بات آگے بڑھی تھی، کیا چلی تھی؟ اس طرح کی باتیں چلی کہ سرکار جب کوئی اضطراب ہوتا تھا، بے چینی ہوتی تھی، جنگ بدر میں حضرت عباس بھی آئے تھے قید ہو کر، کہو سبحان اللہ، حضرت عباس بھی آپ کے چچا بھی قید ہو کر آئے تھے، اور مجاہد اور بھی ہیں بہت سارے قیدی تھے۔ تو سرکار کے چچا کی جو ہاتھ باندھے گئے تھے بہت تیزی سے باندھ دیے گئے تھے، اور قیدیوں کے ہاتھ بھی تیزی سے بندھے ہوئے تھے، تو اس ہاتھ بندھنے کی وجہ سے وہ رات کو سسک رہے تھے، رو رہے تھے، کرا رہے تھے، اور جب مصطفیٰ نے درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت داری تو قرابت داری ہوتی ہے نا، قرابت داری تو قرابت داری ہوتی ہے۔ سرکار نے اپنے چچا کی جب آہوں کو سنا، کہو سبحان اللہ، جو غیروں کی آہوں کے کام آئے، بے زبانوں کی آہوں کے کام آئے، میرے سرکار نے جب چچا کی آہوں کو سنا بے چین ہو جاتے ہیں، اور سرکار مشی فرمانے لگتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ پوری رات مصطفیٰ جان رحمت یہی فرما رہے تھے، صحابہ نے زور سے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تو آرام نہیں فرما رہے ہیں، سرکار تو یہاں ٹہل رہے ہیں، سرکار مشی فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت جو کہ پہرے داری پر تھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ہم آپ کو پیچھے، آپ کو ہم بلی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ٹہل رہے ہیں، آرام نہیں کر رہے ہیں، سرکار اضطراب میں ہیں، سرکاری بے چینی کیسی ہے؟ کہا جب سے میرے کانوں میں میرے چچا کی آہوں کی آواز آئی اللہ تو مجھے چین میسر نہیں ہو رہا، چچا کی آواز سن کر بے چینی ہو گئی ہے، یہ بے چین رہے میں چین سے آرام کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار فرما نہیں رہے قانون سب کے لیے ہے، ضابطہ سب کے لیے ہے، دستور سب کے لیے ہے، قید سب کے لیے ہے۔ سرکار فرما نہیں رہے کوئی یہ کہے کہ اپنے چچا کے آپ نے ہاتھ کھلوا دیے، یہ تھا اسلام کا قانون، یہ تھا اسلام کا دستور۔ فرما نہیں رہے بلکہ انہی پر سونپ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے چچا کے بند ہلکے کر دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں، میرے سرکار میرے چچا ہی کے بند ہلکے نہ کیے جائیں، سارے قیدیوں کے بند ہلکے کر دیے جائیں۔ وہ نبی جو کسی کی گراہو آہوں کو نہ لیے کے برداشت کرے، مصطفیٰ کا رحمت وہ رحمت للعالمین ہے۔ آج خود دشمنان اسلام انہی کی شان میں گستاخیاں بے باقیہ کرتے ہیں، سب کے بند ڈھیلے کر دیے گئے، سب آرام سے سونے لگے، سب آرام سے سونے لگے۔ جب فدیے کا وقت آیا تو حضرت عباس سے کہا گیا کہ فدیہ لے کر آزادی حاصل کر لیا، کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سونا چھوڑ کر آئے ہو، وہ کہاں گیا؟ ارے وہ سونا چھوڑ کر آئے ہو، وہ کہاں گیا؟ انہیں معلوم تھا کہ جس کو سونپ کے آیا ہوں اور مجھے اسے خبر ہے، کسی کو خبر نہیں، ضرور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فوراً کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں میں تو فیض علی میں آ رہا ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا تو پھر ہم سوچ رہے ہیں کیا مزمل بھائی بول رہے چلا پروگرام ختم کر دیں؟ چلاؤ ابھی جب ٹائم ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، 25 منٹ ہے، 25 منٹ تو 25 منٹ بہت ہے، 20 منٹ رکے پاک پڑھیے اللہ سیدنا و مولانا محمد و صلاۃ و سلام علیہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تقریر تو میں نے کر دی، اب تھوڑی اور بڑھا دوں آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، محبت سے سن رہے ہیں، اور جب محبت سے